اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ کیا یار یہ معاملہ چل رہے ہیں پاکستان میں۔ خان صاحب نے جو فیصل آباد کے جلسے میں جو بیان دیے ہیں، ویسے تو خان صاحب کی عادت ہو چکی ہے، عمران خان صاحب کی، ہمارے جو سابقہ وزیر اعظم ہیں، ویسے تو ان کی عادت ہو چکی ہے لوگوں کے ناموں کے ساتھ کھیلنا، لوگوں کی شخصیات کے ساتھ کھیلنا، اداروں کے ساتھ کھیلنا، اور جو ہے نا ایسی باتیں، وہ تو شاید وہ کرکٹ ہی سمجھ بیٹھے ہیں ہر چیز کو ہی، فوج کے ساتھ کھیلنا، یا مطلب کہ بیانات ایسے ایسے وہ کرتے رہتے ہیں۔ شاید انہوں نے جو ہے نا صرف پاکستانی سیاست کو نہیں، پاکستان کو بھی کھیل سمجھ لیا ہوا ہے۔ تو ایسے بیان دینا کہ پوری کی پوری فوج کے جو امیدوار ہیں، سمجھ لیں کہ آگے کے جو بننے کے لیے، ان سب کو جو ہے نا ایک سائڈ پہ پکڑ کے کھڑا کر دیا خان صاحب کے اس بیان نے، کہ وہ سب کے سب محب الوطن نہیں ہیں، اور وہ سب کے سب جو ہے نا ایماندار نہیں ہیں، اور وہ سب کے سب جو ہے نا وہ ڈاڈے نہیں ہیں، تگڑے نہیں ہیں، مطلب تگڑے کا لفظ یوز کیا خان صاحب نے۔ تو ابھی پتہ نہیں کون سا تگڑا اور کون سا محب الوطن ہے جو خان صاحب لانا چاہتے ہیں، اور کیوں لانا چاہتے ہیں۔ پہلی ایک یہ بھی بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ خان صاحب کو کیا پریشانی ہے چاہے کوئی بھی لگے آرمی چیف۔ تو ایک تو یہ سوالیہ نشان ہے خان صاحب کی ان چیخ و پکار کا اور باتوں کا، کہ جو وہ شور مچا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کہ کون آرمی چیف ہوگا، کون محب الوطن ہے اور کون۔ خان صاحب تو ویسے جو ہے نا عاشق رسول جو ہے اس کا بھی لیول بتا چکے ہیں کہ وہ میں ہوں صحیح، اور یہ مطلب کہ لیول ہے اس کا، ہر چیز کا لیول خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے، کون غدار ہے پاکستان کا اور کون محب الوطن ہے، کس کو کتنی محبت ہے پاکستان سے، اور کون کتنا عاشق رسول ہے، اور کون کتنا اسلام جو ہے نا کتنے پرسنٹ اسلام سے محبت کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں خان صاحب کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے۔ جس حد تک انہوں نے یہ متنازع بنا دیا ہوا ہے نا معاملہ، اس پر آیا ہے فوج کا بھی آیا ہے ریاکشن، بہت سخت ریاکشن آیا ہے اس پر، ان کے بیانات جو ہیں بنتا بھی ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسا شخص، خان صاحب کون ہے، پاکستانی ہے نا، چلیں تھوڑا عام نہیں، ویسے تو خاص اور ڈاڈی اور تگڑی میں اشارہ بگی ذات ہے، انسان کبھی نہیں ہوئے، لیکن چلے خان صاحب کچھ سمجھتے ہیں۔ وہ پیچھے ایک جلسے میں انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں عام آدمی نہیں ہوں جو میرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، کہ مجھے ابھی تک پکڑ کے انہوں نے جیل میں نہیں ڈالا۔ خان صاحب آپ ہی پاکستانی ہی ہیں، چلے عام آپ کو خود کو نہیں سمجھتے، کو پیسے سے انسان بڑا نہیں ہو جاتا، وہ بھی ماشاءاللہ سے آپ ابھی تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، مطلب خود آپ کی زبانی سنا ہے کہ ہیرا کیا چیز ہے۔ تو چھوڑ دیں ہیروں کی باتیں، چلو یہ تو مانتے ہیں آپ کروڑ نہیں ارب آدمی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ابھی سے، صرف 3.5 سال کی حکومت آپ نے کی ہے، تو آپ آگے اور مانگ رہے ہیں۔ تو باتیں اتنی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا مطلب کہ کیا آپ کی کیا تعریفیں بیان کی جائیں۔ آپ نے بیانیہ تھا آپ کا یہ کہ IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، کٹورا لے کے نہیں جاؤں گا، یہ کٹورا لے کے جاتے ہیں مانگنے۔ 3.5 سال میں آپ نے 20,000 ارب روپیہ تقریباً قرضہ لیا ہے۔ پچھلے 72 سال میں ہمارا قرضہ اتنا نہیں تھا جتنا آپ نے 3.5 سال میں لے لیا ہے۔ کہاں ہے وہ پیسہ، ہمیں نہیں پتا، ایز اے پاکستانی، ایز اے عام مطلب کہ عام عوام میں بات کر رہا ہوں کہ کہاں ہے پیسہ ہمارا، ہمیں نہیں پتا، کیونکہ میں تو ہوں ہی عام بندہ، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ خاص ہوتے ہیں پیسے والے لوگ آپ جیسے، جو خود اپنی زبان سے یا خود کو خاص کہتے ہیں۔ تو میں تو ایک عام سا بندہ ہوں، عام سے بندے کے لیول پہ رہ کر ہی بات کروں گا کہ وہ 20,000 ارب روپیہ کہاں ہے جو آپ نے لیا تھا۔ آسیہ ملونہ کو آپ نے بگا دیا، اس ٹائم میں آپ کا کیا بیانیہ تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں، سپریم کورٹ کے آرڈر نہیں مانتے لوگ، دیکھیں جی۔ تو جب سپریم کورٹ نے آپ نے بلا جواز لوگوں کو، ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کو 6 مہینے کے لیے اندر بند کر دیا، اللہ والوں کو، عالم دین کو، حافظ قرآن کو 4 مہینے 3 مہینے کے لیے بغیر کسی قصور کے اندر بند کر دیا،
اس وقت جب 3 مہینے کے بعد حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو رہا کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے آرڈر دیے تھے، اس وقت آپ کو سپریم کورٹ کے آرڈر کا احترام یاد نہیں آیا؟ اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا؟ آسیہ ملونہ کو باہر بھگانے کے لیے آپ کو یاد آ گیا تھا کہ جی عدلیہ کا احترام نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے؟ اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا؟ ابھی جو آپ نے بیان دیا ہے، آپ کے الیکشن کمیشن میں آپ کے خلاف کیس چل رہے ہیں، کورٹ میں آپ کے خلاف توہین عدالت کے کیس چل رہے ہیں، آپ پھر بھی باز نہیں آ رہے؟ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ مطلب کہ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہم لوگوں کو یہ کہ مطلب کہ خان صاحب جو ہے نا کس طرف چلیں، جو ہے نا جو بھی عدلیہ کے، عدالت کے، پاکستان کے اداروں کے خلاف جو بیان دیتا ہے، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ اس کے پیچھے چلیں، پی ٹی آئی والے جو اس کے پیچھے جی خان صاحب ہے۔ ابھی ایک بڑا سوالیہ نشان آ گیا کہ خان صاحب کے پیچھے کون ہے؟ وہ 351 کمپنیز جنہوں نے فنڈ بھیجے، ان کو بھی آپ کہتے ہیں جی یہ کچھ نہیں ہے۔ انڈینز، وہ شیٹی اور وہ سنگھ جنہوں نے آپ کو فنڈز بھیجے، وہ بھی آپ بولتے ہیں جی وہ کچھ نہیں ہے، وہ فارن فنڈنگ جو مطلب آپ اگلے دن سیلاب کے لیے، سیلاب زدگان کے لیے فنڈ اکٹھا کر رہے تھے، 5 ارب سے اوپر شو کیا گیا۔ چلے وہ جتنا بھی ہوا ہے اس چیز کو چھوڑ دیں۔ ایک تو پہلی بات، کیا وہ لگایا جا رہا ہے یا لگایا جائے گا؟ دوسری بات کہ وہ جو پیسہ آپ کو بھیجا گیا ہے وہ کس مقصد کے لیے بھیجا گیا؟ ابھی تک ہم لوگوں کو سمجھ، مجھے تو خیر آ گئی ہے، لیکن یہ عام عوام کی بات کر رہا ہوں جو یا ابھی بھی آپ کو پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو ان کو شاید یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ انہی کاموں کے لیے جو خان صاحب کر رہے ہیں۔ کل ابھی کیا ہوگا؟ ابھی پاکستان تو چلو 12 سے اوپر ہو گیا، دن آ چکا ہے، آج شاید پشاور میں جلسہ خان صاحب کا آج ہے یا کل ہے جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو اس جلسے میں ابھی خان صاحب کیا کہیں گے؟ کیونکہ ایشو تھوڑا بڑا ہو چکا ہے، بات ہی خان صاحب نے اتنی بڑی کی ہے، تو اس پر ابھی خان صاحب، میں پہلے ہی آپ کو، چلو یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے آگے کیا ہونا ہے، لیکن ایک سوچ کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خان صاحب ابھی کل والے پشاور والے جلسے میں کیا کہیں گے۔ میں نے تو میری بات کو ویسے سمجھے ہی نہیں گیا جیسے میں نے کی ہے، میں نے تو ایسے بات ہی نہیں کی ہے، کیونکہ یہ جو یوٹرن والا سسٹم ہے نا، یہ خان صاحب نے اپنایا ہوا ہے کہ بس کر بھی دیں جو کرنا ہے اور بعد میں جو ہے نا بس کہہ دینا، کیونکہ بولے بالے پاکستانی ہیں ہم، اسی بات پہ جو ہے نا پیچھے لگ جاتے ہیں دوبارہ، پھر بہت جلدی جو ہے نا چل پڑتے ہیں۔ نہیں جی، یہ جو خان صاحب کی بات کو جو ابھی ان کے جو میڈیا کے وہ نا لگائے ہوئے ہیں، جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ بہت شور مچا رہے ہیں کل سے ہی کہ خان صاحب نے ایسی، فواد چودھری صاحب نے بھی کہہ دیا، خان صاحب نے جو ایسے بات کی نہیں جیسے ان کی بات کو لیا گیا ہے۔ پیچھے جو اپنا بیان آئے تھے ان کے، جو ان کے پکڑے ہوئے ہیں، مجھے نام ذہن سے نکل گیا، وہ بھی جو ہیں ان کے بھی بیان پر یہی باتیں آ رہی تھی جی اس طریقے سے انہوں نے بات نہیں کی۔ ابھی جو ہے نا جس طریقے سے ان کی بات کو لیا گیا ہے، خان صاحب وہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا جو بھی پی ٹی آئی والے یا خان صاحب کہتے ہیں یا کرتے ہیں، ان کو الٹا ہی ان کی بات کو کیوں لیا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ جب آپ بات کرتے ہی الٹی ہیں، غلط بات کرتے ہیں، تو اس کو غلط ہی لیا جائے گا نا، اس کو جو جتنی مطلب جس حساب سے سمجھا جائے گا، جب کریں گی الٹ بات یا غلط، تو پھر وہ اس کو صحیح کیسے کوئی لے یا صحیح کیسے کوئی سمجھے؟ سیدھا آپ نشانہ بناتے ہیں، نہ عدلیہ کو چھوڑ رہے ہیں، نہ سیدھی بات۔ خان صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟ جو عمران خان کہے وہ ٹھیک ہے، جو کوئی اور کہے وہ غلط ہے، جس کو عمران خان چاہے جس عہدے پر چاہے لگا دے وہ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں لگے تو ہر کوئی غلط ہے، ان کو لگانے والا غلط ہے، چاہے وہ میرٹ پہ آئیں۔ تو یہ ہر چیز کو آپ ایسے متنازع بنا کے پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے ابھی بھی جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کوئی سوچو، کوئی سمجھو، یہ ایک مطلب سمجھ لیں کہ بنے بنائے پلان کے تحت یہ سب معاملات ہو رہے ہیں، ایسے ہی نہیں یہ باتیں کر رہے خان صاحب۔ تو اس پر کچھ سمجھیں، خدا را سمجھیں کہ جو ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اداروں کو، فوج کو، عدلیہ کو، ان سب کو متنازع کیوں بنا رہے ہیں؟ کیوں ان پر باتیں ایک بار ابھی ختم نہیں ہوئے، کیس چل رہے ہیں ابھی دوسرے؟ اگر بندہ غلطی کرتا ہے، ایک بار کرتا ہے، 2 بار کرتا ہے، ہر بار ہر جلسے میں خان صاحب کا یہی معاملہ ہے، ایک میں جو ہے نا وہ اپنے بیان واپس لینے کی باتیں کرتے ہیں، دوسرے میں جو ہے نا وہ پھر کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں نیا،
तीसरे में फिर जो है ना वो वापस ले लेते हैं, नहीं जी ये यूटर्न कर लेते हैं इस पे। ये क्यों? ये जानबूझ के किया जा रहा है। इतने बच्चे तो नहीं है जो वजीर आजम भी रह चुके हैं और आगे फिर ख्वाहिशमंद है बनने के, तो उनको यही नहीं पता लगता मैं बात क्या कर रहा हूँ। लोग तो पागल नहीं है जो उसका मतलब के मतलब हर बंदे ही गलत उसका मतलब ले रहा है। सिर्फ खान साहब ने बात ठीक ही है, बाकी पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है वो उस चीज का या मतलब के फौज उस चीज का या मतलब गलत मतलब ले रहे हैं। तो कुछ समझें, कुछ सोचें जो अभी भी इनके फॉलोअर हैं। खुदा के लिए, खुदा के लिए, ये एक आफत के तौर पे हमारे ऊपर आया हुआ है। मैं खुद जो है ना 2018 के इलेक्शन से पहले जब तक के मामला ये सारे नहीं देखे थे, आसिया मलूना वाला, अभी तो इतना कुछ सामने आ चुका है कि बस अभी भी जिसको समझ ना आए उसको फिर क्या कहें हम। चंद ओवरसीज ने पैसा भेजा पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों ने, शायद ये उनकी सोच अल्लाह बेहतर जानता है या वो जानते हैं। चले यही मान ले कि उन्होंने पाकिस्तान की मोहब्बत में पीटीआई को सपोर्ट किया, उसको छोड़ दें। उसको कौन फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग कह रहे हैं। ये भी डील दी गई है खान साहब को कि ममनुआ फंडिंग का लफ्ज उसमें ले आए हैं, है वो फॉरेन फंडिंग ही। कैसे? 351 गैर मुल्की, कोई एक आधी कंपनी नहीं है, 351 गैर मुल्की कंपनीज हैं जिन्होंने पैसा भेजा। आप मुझे बता दें जो बंदा अभी भी ये बात करता है नहीं जी वो फॉरेन फंडिंग नहीं है, ममनुआ है, या जैसे भी पार्टी के लिए पैसा वो पाकिस्तान के हक में आया है, क्या कोई नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम या जो है ना इंडिया का, वो क्या पाकिस्तान के फायदे के लिए पैसा भेज सकता है? इस पर तो खान साहब ने कभी तकरीर में नहीं बताया कि मैं वजाहत देता हूं। मैं चैलेंज करता हूं आज खान साहब को, इमरान खान साहब का वजीर आजम है, किसी जो न्यूट्रल की बात करते हैं, किसी न्यूट्रल और किसी सच्चे सहाफी के सामने बैठ के ये इंटरव्यू दे दें। खान साहब अगर इनमें इतनी हिम्मत है, इन सवालों के जवाब दे दें जो चंद बातें मैंने की हैं और भी बहुत सारी हैं, बहुत सारे सवालिया निशान इनकी जो है ना इनके नाम पर लग चुके हैं, और इनकी बातों से, इनके कामों से ये सब तो प्रूफ हो चुका है। जो इलेक्शन कमीशन ने डॉक्यूमेंट्स और जो हर चीज उनके सामने आई है, बाहर से जो 351 कंपनी से पैसा है उसको भी ये मानने से इनकार कर रहे हैं, जो हर चीज प्रूफ्ड है। 2 अकाउंट उन्होंने अपने खुद साइन करके ओपन किए हुए हैं, वो छुपाए हैं, उनमें आया पैसा छुपाया है, उनके रिकॉर्ड छुपाए हैं, तो अभी भी ये कह रहे हैं वो सब वो फॉरेन फंडिंग नहीं है। वो जो उस दिन सलाफजद खान साहब, वो जो आप पैसा इकट्ठा कर रहे थे, वो हमको भी इधर, मैं भी दुबई में बैठा हूँ, जो ओवरसीज है इनको भी पता था कि आप बैठे हुए हैं, ओपन अकाउंट सामने दिए हुए हैं, हम सबको पता था, पाकिस्तानियों को भी पता था कि आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। जो वो थी वो आपने छुपाए थे, वो आपने किसी को, हमको नहीं पता था, आम आवाम को नहीं पता था कि आपने 351 कंपनी से पैसा मंगवाया है, आपने वो शिट्टी साहबा से पैसा मंगवाया, आपने वो सिंह साहब से पैसा मंगवाया, फ्रांस से पैसा मंगवाया, हमें वो नहीं पता था। लेकिन अभी वो निकल रही है ना बातें कि आप क्यों वो फ्रांस के खिलाफ जो है ना वो इतना डट के खड़े हुए थे, 6-6 महीने, 5-5, 4-4 महीने के लिए आपने लोगों को बंद कर दिया, सीधी गोलियां मरवाई, शहादतें की, और जो मामला सारे वो टीएलपी वालों के साथ आपने किए, आंसू गैस, एक्सपायर आंसू गैस उन पर फेंके गए, तेजाब हेलीकॉप्टर से फेंका गया, तो किस लिए वो सब किया हुआ था? ये इसी पैसे के लिए किया था ना आपने वो सब कुछ। जो भी आपका निकला है आप उसको भी बोल रहे हैं नहीं जी ये फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग में नहीं है, ये भी सलाब वाली जो मैं इकट्ठे कर रहा हूँ ये फॉरेन फंडिंग वो वाली और है, वो कुछ और है, ये कुछ और है, इसको मिलाए नहीं। और जो अभी भी इसको मिलाने के पीछे छुप कर सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो सोचे इस चीज को कि खुफिया पैसा भेजना और चीज है। ये तो आप अमदाद के लिए पैसा इकट्ठा, ये तो पूरे वर्ल्ड को पता है कि आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इन अकाउंट में पैसा आ रहा है। आगे वो लगेगा, कितना लगेगा, नहीं लगेगा, ये तो अगली बातें हैं ना, इस पर आप छोड़ दें, मैं बात ही नहीं करना चाहता इस पर। तो खुदा के लिए सोचे कुछ। और अपील है अदारों से, फौज से, अदलिया से, कि जिस हद तक इस बंदे ने ये फैसलाबाद वाले जलसे में बयान दिया है ना, इसका कुछ ना कुछ खुदा के लिए किया जाए, नहीं तो ये दिन ब दिन ऐसे ही नुकसान पहुंचाएगा, ये बाज नहीं आएगा। जितनी इसको डील दी जा रही है, इतनी डील पाकिस्तान के हक में नहीं है, पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। आज तक नहीं देखा कि इतनी डील किसी को मिली हो, पता नहीं क्यों इसको मिल रही है। तो खुदा के लिए इसका कुछ करें, इस चैप्टर को यहाँ पर क्लोज करें, इसका कुछ ना कुछ करें जो भी बनता है। मैं ये नहीं कहता कि मतलब बेवजह इसको ऐसे फांसी चढ़ा दें ऐसा, लेकिन जो जितना गलत किया है
اس کی سزا ملنی چاہیے، اس کا حل ہونا چاہیے۔ اس سرے عام ایسے کسی کو بھی پاکستان پر، عدلیہ پر اور ایسے کھلے عام اجازت نہیں دے دینی چاہیے کہ پاکستان میں بیٹھ کے بندہ وہ ایسے جو دل میں آئے وہ بولتا پھرے۔ تو خدا کے لیے اس پر جو ہے نا ہونا چاہیے جو بنتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ کسی کے ساتھ، چاہے وہ خان صاحب ہو یا کسی اور کوئی بھی ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہو یا کوئی محکمہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے، لیکن اگر کوئی غلط کرے گا تو اس کی پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اس کو فری نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ خاص ہے اور یہ عام ہے۔ خان صاحب تو خود کو کہہ رہے ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں جو اس وقت تک انہوں نے مجھے پکڑا نہیں اور ایسے نہیں کیا۔ اگر کوئی عام بندہ ہوتا تو اب تک تو یہ رگڑا لگا چکے ہوتے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اس پر ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ، کیونکہ جس حد تک خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے نا، یہ بہت ہی دل کو تکلیف ہوئی ہے سن کے، کیونکہ ہماری افواج ایسی ہیں، اس کے جوان ایسے ہیں، نہ ان کو اپنی فیملیز کی فکر ہے نہ کھانے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ادھر بارڈرز پہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں لڑ رہے ہیں پاکستان کے لیے، اپنی جانیں دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ تو ان پر ایسے باتیں کرنا تو عوام کو جو ہے نا، پھر عوام میں کھڑی ہو کر ان کو اس چیز پر بھڑکانا اور جو ہے نا یہ سمجھ سے بالا تر ہے، یہ کبھی بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے اس پر عام عوام بھی سوچے اور جو ہے نا ریکویسٹ ہے اداروں سے بھی کہ اس چیز کو کنٹرول کیا جائے۔ بس یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔